بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج طائف کے سفر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو یہ وہی مقام ہے، وہی جگہ ہے۔ یہ اوداس کی مسجد آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہاں پر وہ باغ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے تھے۔ قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا اور دیگر مقامات میں دعوت حق پھیلانے پر غور کرنے کے لیے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پہلا انتخاب مکہ کا قریش شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ 10 سال مکے میں دین حق کی دعوت دینے کے باوجود بیجا مخالفت اور قریش کی ستم ظریفیہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے راہ میں بدستور حائل تھی۔ نبی علیہ السلام کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریش جو مدت سے شرک اور بت پرستی کے قائل تھے اتنی جلدی پیغام حق قبول نہیں کر سکتے۔ اسلام کی دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر انتخاب طائف پر پڑی اور اہل طائف کے کانوں تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف کا سفر کیا۔ طائف مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر مشرق کی طرف ایک پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ان تک جب دعوت توحید پہنچی تو اہل مکہ کی طرح وہ بھی نہ صرف اس نئی دین کو قبول کرنے پر تیار نہ ہونے بلکہ آپ کے ساتھ نازیبہ سلوک کرنے میں قریش سے بھی 2 قدم آگے نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنو ثقیف کے 3 معزز اشخاص عابد، مسعود اور حبیب جو تینوں بھائی تھے اور عامر بن عمیر بن عوف کے لڑکے تھے سے جا کے ملے، لیکن انہوں نے نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک لہو سے بھر گئے۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ زخموں سے چور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ ایک باغ میں پناہ گزین تھے تو عتبہ نے انگوروں کا ایک خوشہ آپ اپنے غلام عداس سے بھجوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر منہ میں رکھا۔ عداس نے حیرت سے کہا، یہ کلام تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں مسیحی ہوں اور نینوا کے رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ نینوا میں حضرت نوح ابن متع علیہ السلام گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں گزرے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو میرے بھائی تھے، وہ بھی پیغمبر اللہ کی طرف سے پیغمبر تھے اور میں بھی اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں۔ تو انہوں نے ایمان لایا اور ان کو بوسہ دیا۔ اس سفر سے واپسی پر تو اس لیے اس مسجد کو مسجد عوداس کہتے ہیں۔ اس سفر سے واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہے نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہی جگہ ہے
اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔